اللہ رب العزت نے انسانوں کو اپنے لیے پیدا فرمایا۔ یہ سارا جہان اللہ نے انسان کے لیے بنایا اور اکیلے انسان کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے بنایا۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا بن کے رہے، تو اللہ رب العزت نے احکامات کا ایسا سلسلہ عطا فرمایا کہ ان احکامات پر اگر کوئی بندہ عمل کرنے والا بن جائے تو وہ سیدھا اللہ رب العزت کے قرب کے تعلق تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں ایک شہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے اور پھر حج۔ آپ ان 5 کے تعلق کو ذرا دیکھیے گا۔ پہلا رکن کلمہ طیبہ وہ کیا ہے؟ موبائل فون بند کر دیں، للہ موبائل فون بند کر دیجیے۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے یہ بات؟ اب پچھلے جمعے کی بات ہے نا، وہ فون پہ بات کر رہا تھا، عجیب سی بات ہے۔ آپ بیان سننے آئے نا سب جی، اتنی تعداد میں اس بارش میں آ گئے اور اتنی جلدی آ گئے، آپ نے آنے سے پہلے ہال اور برآمدے کو بھر دیا، اونچی آواز میں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو موبائل بند کر کے رہیں، بیان سنیں، پھر بات سنیں، ہماری بھی تو طبیعت خراب نہ کریں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کلمے کو آپ دیکھیں تو کلمہ کیا ہے؟ یہ کلمہ اللہ کا بندے کے ساتھ تعارف ہے۔ یہ کلمہ کیا ہے جی؟ اللہ کا بندے کے ساتھ تعارف ہے، کہ بندہ جان لے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، وہ ہے کون؟ لا الہ الا اللہ، وہ ایسا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں۔ وہی ہے جو میری بگڑی بنائے گا، جو میری بگڑی سنوارے گا، داتا بھی وہی، مشکل کشا بھی وہی، حاجت روا بھی وہی۔ وہ ایک اللہ ہے جس کے لیے میں اس دنیا میں آیا ہوں۔ یہ اللہ کا بندے کے ساتھ کلمہ کیا ہے جی؟ دنیا میں جب تعارف ہوتا ہے تو تعارف کے بعد کیا ہوتی ہے جی؟ ملاقات۔ کیا ہوتی ہے؟ اب تعارف تو ہو گیا کلمہ طیبہ سے، اللہ نے ملاقات کا بہانہ عطا کرنے کے لیے نماز کو بھی فرض کر دیا کہ تعارف کرا چکا ہے، اب 5 وقت میرے در پہ آ کے ملاقات کرنے والا بھی بن جا تاکہ میرا تیرا تعلق مضبوط تر ہوتا جائے۔ یہ ملاقات اللہ کے، یہ سارے احکامات میرے اور آپ کے اللہ سے تعلق کو جوڑنے کا بہانہ ہے، ورنہ اللہ کو میری آپ کی عبادت کی بھلا کوئی ضرورت ہے بھائی؟ اس کی عبادت کرنے کے لیے تو بیت المعمور پر 70,000 ملائکہ روزانہ طواف کرتے ہیں، اور آدم کی ولادت پر جن ملائکہ نے طواف کیا تھا قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ اس کی عبادت کرنے کے لیے تو اتنی مخلوقات موجود ہیں، عالم ارض و سما، ہوا، فضا، خلا، نباتات و جمادات، درندے پرندے چرندے، شمس و ملک، ناری نوری، عرشی فرشی، یہ سارے اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کو تیری میری 5 وقتی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نماز فرض کی ہے تو صرف تعلق کو جوڑ دیں کہ تعارف ہو گیا، کلمہ تو نے پڑھ لیا، تعارف تو لے چکا ہے، اب ملاقات کرنے والا بھی بن، 5 وقت میرے در پہ آ۔ محبوب اور محب کا تعلق تبھی بنتا ہے، محبوب اور عاشق کا تعلق اسی وقت مضبوط ہوتا ہے جب تعارف کے بعد ملاقات کا سلسلہ بھی لگا رہے، آنا جانا لگا رہے۔ یہ نماز اللہ نے فرض کر دی، جب آنا جانا لگ جاتا ہے، ملاقات کا سلسلہ بن جاتا ہے، تو پھر محبوب کی اتنی محبت دل میں آتی ہے، اتنی محبت دل میں آتی ہے
کہ آدمی پھر محبوب کے نام پہ خرچہ کرتا ہے. کیوں جی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نوجوان موجود ہیں، پیسہ لگاتا ہے محبوب پہ، خرچہ کرتا ہے محبوب پہ، تحفے تحائف دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تعارف بھی تو نے لے لیا، ملاقات بھی مجھ سے دن میں 5 وقت کرتا ہے، اب میں تیرے پورے مال میں سے صرف 2.5% زکوٰۃ فرض کر رہا ہوں، تو میرے نام پہ خرچہ کرنے والا بھی بن جا، پیسے دینے والا بن، تاکہ تعلق مزید کیا ہو، میرے نام پہ پیسہ دے. 2.5% تو لازمی دے، اس کے علاوہ جتنا تیرے پاس توفیق ہے، فرصت ہے، استطاعت ہے، وہ بھی دے. 2.5 تو لازمی دینا ہے. اب جب تعارف بھی ہو گیا، ملاقات بھی، اور محبوب کے نام پہ خرچہ کرنے والا بھی بندہ بن جاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے محبوب پہ، تو پھر محبت اتنی بڑھ جاتی ہے، محبت اتنی بڑھ جاتی ہے، محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر محبوب کے نام پہ بھوکا پیاسا رہنے کا دل کرتا ہے. محبوب کے نام پہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بولیے جی. کرتا ہے. کرے گا اسی کا جو پہلے 3 درجے پورے کر چکا ہے، جو تعارف بھی لے چکا، جو ملاقات کے لیے بھی آتا جاتا رہتا ہے، جو محبوب کے نام پہ پیسہ بھی لگاتا رہتا ہے. اب اس کا دل کرے گا میں محبوب کے نام پہ بھوکا پیاسا بھی رہوں. تو اللہ نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کی شکل میں ہمیں عطا کر کے فرما دیا کہ تو تعارف بھی لے چکا، تو ملاقات بھی کر چکا، تو پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے، اب 1 مہینہ میرے لیے بھوکا پیاسا بھی رہنا شروع کر دے، تعلق مزید مضبوط کر دوں گا. لیکن جو تعارف پورے طریقے سے نہیں لیتا، پڑھتا تو لا الہ الا اللہ ہے لیکن مشکل کشا حاجت روا کسی اور کو بناتا ہے، جو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن ملاقات کے لیے 1 دن بھی نہیں آیا کبھی، جو تعارف تو لے چکا لیکن اس کے نام پہ کبھی دھیلا بھی خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ صدقہ دینا تو دور کی بات، زکوٰۃ جو فرض اور لازم ہے وہ بھی ادا نہیں کی. ظاہر ہے اس کا محبوب کے نام پہ بھوکا پیاسا رہنے کا دل بھی نہیں کرتا. وہ کیوں رہے بھوکا پیاسا؟ اسے محبت جو نہیں. بھوکا پیاسا کون رہے گا؟ جو تعلق کے تمام درجات کو عبور کرتا چلا آ رہا ہے. اس کا دل کرے گا، وہ چاہے گا، محبوب نے کہا ہے محبوب کے نام پہ بھوکا پیاسا رہوں گا. اب جب کوئی محب کسی محبوب کے نام پہ بھوک پیاس بھی برداشت کر لیتا ہے تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں نے محبوب سے تعارف بھی لیا، میں نے محبوب سے 5 وقتی ملاقات بھی کی ہے، محبوب کے نام پہ خرچہ بھی کیا ہے، محبت اتنی کامل ہے کہ بھوکا پیاسا بھی رہا ہوں. اب محبوب سے ملاقات بھی ہو جائے، دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ملنے کا دل کرتا ہے، وصال کا دل کرتا ہے. چلو محبوب سے ملاقات نہیں ہو رہی تو محبوب کے گلی کوچوں کا ہی دیدار ہو جائے تو اللہ نے زندگی میں 1 مرتبہ حج بھی فرض کر دیا کہ تو محبت کے تمام درجات کو پار کرتا آ رہا ہے. اور یہ بات اسی پہ یاد رکھ لیجئے، جو بندہ پہلے 4 درجات پورے کرے گا، تعارف بھی مکمل لے، اسی کو الہ سمجھے، لا الہ الا اللہ کی حقیقی روح پر عمل کرنے والا ہو، اور 5 وقتی اللہ کے ساتھ ملاقات آنا جانا بھی لگائے رکھے، اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا بھی ہو، محبوب کے نام پہ خرچ کرنے والا بھی ہو، اور سال میں 1 مہینہ اللہ جو محبوب ہے، جو ہم سب کا کیا ہے جی بولیے، محبوب ہے، اس کے نام پہ بھوکا رہنے والا بھی ہو. اللہ رب العزت اپنے غائبی خزانوں سے ایسے وسائل پیدا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اسے اپنے در و دیوار کا دیدار عطا فرما دیتے ہیں. یہ یاد رکھیے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا جی، بڑا غریب تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں سے اللہ نے مدد کی اور حج پہ چلا گیا. یہ مدد ہوئی ہے اس کی پچھلی زندگی کو دیکھ کر کہ پچھلی پوری زندگی محنت کرتا رہا، تعارف بھی مکمل لیا، ملاقات بھی مکمل کی، پیسہ بھی خرچ کیا، میرے نام پہ بھوکا بھی رہا، مرنے سے پہلے 1 مرتبہ اسے اپنے گلی کوچوں کا دیدار تو کراؤں گا. تو اللہ اسے حج پہ بلاتے ہیں، وسائل نہ ہونے کے باوجود بھی بلاتے ہیں. یہ جاتا ہے، محبوب کے در و دیوار بھی دیکھتا ہے، اور محبوب کے محبوب
जिन्हें समझ आई वो बोले। महबूब के महबूब, हमारे महबूब कौन है? बोलिए अल्लाह। और महबूब के महबूब कौन है? बुलंद आवाज से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अपने दरो दीवार भी दिखाएगा, अपने महबूब के कूचो बाजार भी दिखाएगा। लेकिन ये पूरा प्रोसेस है भाई, इस प्रोसेस पे चलना पड़ेगा। तो इस प्रोसीजर में से एक मरहला आ चुका है रमजान, कि हमने अल्लाह के लिए क्या रहना है? भूखा और प्यासा रहना। 1 महीना 2 दिन गुजरने वाले हैं जी, बाकी 27 दिन या 28 दिन बाकी। तो ये रमज़ान का महीना अल्लाह ने हमें अता फरमाया। अब देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब रोज़ों को फ़र्ज़ किया, कुरान मजीद सूरतुल बकरा आयत नंबर 180 है या 183 है, उसे सुनिएगा। अल्लाह इस कायनात के क्या हैं? बोलिए जी, खालिक व मालिक हैं। अल्लाह चाहते तो हुक्मन फरमा देते कि रोज़ा रखो, नहीं, ऐसे नहीं फरमाया। अब देखिए अल्लाह कैसे फरमा रहे हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मुझे और आपको बुला के फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। और ये तुम पे सिर्फ फर्ज नहीं हुए, तुम मर नहीं जाओगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना छोड़ोगे तो मर जाओगे, बीमार हो जाओगे, तुम्हारा बीपी लो हो जाएगा, तुम्हारा ये मसला हो जाएगा, वो मसला हो जाएगा। ये तुम पहले इंसान नहीं हो जिन पे फर्ज किए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, आदम से लेकर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों की शरीयतों में अल्लाह फरमाते मैंने किसी ना किसी सूरत के अंदर रोजे को फर्ज करार दिया था और सबने रोजा रखा। किसी ने पूरे दिन रात का रखा, किसी ने 1 दिन का रोजा और 1 दिन का इफ्तार रखा। ए उम्मत मुहम्मदिया, मैंने आसान तरीन सूरत में रोजे तुम पर फर्ज किए हैं। और अल्लाह आपने रोजे हम पे फर्ज क्यों किए? रोजे हम पे फर्ज क्यों किए? क्या आपको हमें भूखा प्यासा रखने का शौक है? फरमाया ना, लअल्लकुम तत्तकून, रोजे तो इसलिए फर्ज किए हैं ताकि तुम मेरे बन जाओ, तकवा वाले बन जाओ। अब ये रोजे का मकसद है तकवा, ये बात जहन में रखिए। अल्लाह रोजे का मकसद क्या बयान फरमा रहे हैं जी? तकवा। वो तकवा क्या है? गुनाहों से बचना। वो तकवा क्या है? गुनाहों से बचना। अब गुनाहों से बचना, हम कौन से गुनाह करते हैं? याद रखिए, आंखों का नाजायज चीज को देखना भी गुनाह, कानों का हराम चीज को सुनना भी गुनाह, जबान का गंदी बात को बोलना भी गुनाह, हाथ का गलत जगह पे लगना भी गुनाह, पांव का गलत जगह पे चल के जाना भी गुनाह, दिलो दिमाग के अंदर गंदे ख्यालात को लाके सोचना भी गुनाह। अल्लाह ने रोजा फर्ज किया है इन तमाम गुनाहों की सफाई करने के लिए। बोलिए इन तमाम गुनाहों की। अब रोजा तो रखा है, उसके कहने पे हलाल को छोड़ा है। खाना हलाल है, पीना हलाल है, जायज नफसानी तकाजा हलाल है, उसके कहने पे हलाल को छोड़ा। लेकिन उसी हलाल को छोड़कर आंखों को हराम देखने से बचाया नहीं, कानों को हराम सुनने से बचाया नहीं, जबान को गीबत करने से बचाया नहीं, रोजे का वक्त गुजारने के लिए, चस्के लेने के लिए गीबत कर रहा है, हाथों को गंदे काम करने से बचाया नहीं, पैरों को गलत जगह पे चल के जाने से बचाया नहीं, दिलो दिमाग में गंदे ख्यालात आ रहे हैं, खुद ला के उनसे चस्के ले रहा है, इससे दिलो दिमाग को बचाया नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला ज़मा, बहुत सारे रोजा रखने वाले ऐसे होंगे जो सारा दिन भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, लेकिन उनको रोजा कुछ भी नहीं देगा सिवाय भूख और प्यास के। ये उसका रोजा है, ये उसका रोजा है। लेकिन अगर रोजा रखा, हलाल को छोड़ा और रोजे के दौरान हराम को भी छोड़ा, पूरी पाबंदी लगाई। जैसे आप मसला पूछते हैं ना, कल ही मुझे फोन आया, हज़रत मैं वुजू कर रहा था, मैं क्या कर रहा था? कहते मैं वुजू कर रहा था तो कुली के दौरान मुझे शक है, मुझे क्या है? शक है कि थोड़ा सा पानी मेरे हलक में क्या हो गया? चला गया, तो मेरे रोजे का क्या हुक्म? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने दिल में सोचा कि ये आम बंदा इतना मोहतात है
کہ تھوڑا سا پانی بھی حلق سے نیچے نہیں جانے دے رہا، تو اسے چاہیے اپنی آنکھوں، کان، زبان، ناک، دل و دماغ، ہاتھ اور پاؤں کے بارے میں بھی پورے روزے میں ایسا محتاط بن جائے کہ تھوڑا سا گناہ بھی اس کے جسم سے سرزد نہ ہو تو ہوگا کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا روزے رکھنے والا الصوم لی، اس کا روزہ بھی میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور قیامت کے دن اس کے روزے کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے، ایک روایت یوں ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اللہ فرماتے ہیں ایسا روزہ، جس بندے نے ایسا روزہ رکھا اس کا روزہ بھی میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور بدلے میں اس کو اپنا آپ دے دوں گا۔ تو روزہ رکھنا اور ایسے انداز میں رکھنا کہ سر سے لے کر پاؤں تک سراپے جسم روزے میں ہو، کوئی گناہ نہ ہونے پائے، یہ حقیقی طور پہ روزے کا مقصد ہے۔ بولیے حقیقی طور پہ کیا جی روزے کا مقصد؟ اور روزہ لگتا بھی انہی کو ہے جو روزے میں گناہ کرتے ہیں، یہ اصول یاد رکھیے۔ روزہ لگتا بھی انہی کو ہے جو روزے میں احتیاط نہیں کرتے۔ تو رمضان میں ہم نے دو کام کرنے ہیں، اللہ کی عبادات کرنی ہے اور گناہوں سے خود کو۔ اللہ کی عبادت کی مثال ایسے ہے جیسے دوا کھانا، اور گناہوں سے بچنے کی مثال ایسے ہے جیسے پرہیز کرنا۔ بندہ دوائی تو کھائے اور پرہیز نہ کرے تو فائدہ کوئی نہیں، صحیح ہے جی۔ اور صرف پرہیز کرتے رہنا، دوا نہ کھانا، اس کا بھی کوئی فائدہ۔ تو دوائی بھی لینی ہے، وہ دوائی کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، اس کے ساتھ اشراق، چاشت، اوابین۔ اوابین کی 6 رکعتیں ہیں مغرب کے بعد۔ میں نے اوابین کا نام لیا تو ایک بھائی نے مجھے مل کے کہا جی یہ آپ ایک نماز کا نام لے رہے تھے اوابین، وہ کیا ہے؟ تو وہ سن لیجئے، مغرب کے بعد 6 رکعت نفل نماز، یہ اوابین، صلاۃ الاوابین کہلاتی ہے۔ اوابین کا معنی کیا ہے؟ اواب کہتے ہیں اللہ کی طرف بہت زیادہ لو لگانے والا۔ اواب کہتے ہیں اللہ کی طرف بہت زیادہ۔ صلاۃ الاوابین، ایسے لوگوں کی نماز جو اپنے دل کی تار اللہ کی طرف لگا کے رکھتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کی نماز ہے۔ 6 رکعت نفل مغرب کے بعد پڑھنا، پڑھ لیں۔ کوئی نہیں ہوتا، کھانا انتظار نہیں کرتا، کھانا کوئی نہیں کھائے گا، آپ کا گھر پہ رکھا ہوا ہوگا، مغرب پڑھنے آئے، با جماعت مغرب پڑھیں۔ تو عبادات کا بھی اہتمام کرنا ہے جی رمضان میں، اور اسی ذوق و شوق سے کرنا ہے۔ جس طرح کل تراویح میں آئے ویسے پورا مہینہ تراویح میں آنا ہے۔ رمضان اللہ رب العزت نے پورا مہینہ دیا ہے، صرف 10 دن یا 5 دن یا 6 دن نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، جو بندہ اسی ذوق و شوق سے، جس ذوق و شوق سے آپ نے پہلا روزہ گزارا ہے، اگر اسی ذوق و شوق اور اہتمام سے آپ نے باقی 29 روزے گزار لیے، یہ میں ممبر پہ قرآن سامنے ہے، ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، سنیے گا یہ بات اور اس کو دل میں جگہ دیجیے گا۔ اگر آپ نے رمضان کے باقی دن رمضان کے پہلے دن کی طرح گزار لیے تو اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کو رمضان کی طرح بابرکت بنا دے گا انشاءاللہ۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ تقوی فی رمضان، تقوی فی کل زمان، برکات فی رمضان، برکات فی کل زمان۔ رمضان جیسا گزرے گا پورا سال بھی ویسے ہی گزرے گا۔ لیکن ہم رمضان کا صرف 1 یا 2 دن گزارتے ہیں حضرت، پورا مہینہ ہمت کرنی پڑے گی اس کے لیے۔ آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔ شیطان تو بندھا ہوا ہے، ہمارے نفس کے شیطان 2 دن بعد کھل جائیں گے۔ کوئی تراویح 6 رکعت تراویح پڑھ کے بھاگ رہا ہے، کوئی فتوے لے کے آ رہا ہے جی تراویح 20 رکعت نہیں ہے، اتنی رکعت ہے۔ میں اس پہ ایک بات عرض کر دوں، آپ کی توجہ ہے؟ دیکھیے تراویح کتنی ہے کتنی نہیں ہے، اس بحث پہ نہ پڑھیں۔ دیکھیے 2 حدیثیں ہیں اور دونوں حدیثیں متوازی ہیں۔ اللہ رب العزت نے رمضان میں دن کا روزہ فرض کیا، یہ اہل فہم کے لیے بات کر رہا ہوں، خدا را توجہ کیجیے گا۔ دن کا روزہ اللہ نے رمضان میں کیا کیا؟ لیکن اللہ کی کمال مہربانی کہ اللہ نے رات کا قیام فرض، قیام رمضان، رات کی نفل پڑھنا، وہ فرض وہ چھوڑ دیا کہ فرض نہیں ہے، آرام بھی کر سکتے ہو۔ لیکن
اللہ رب العزت نے اس کی اتنی ترغیب دی، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے روزے اور رات کے قیام کو برابر رکھا ہے۔ ایک حدیث میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نسائی کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، عبد الرحمن بن عوف اس کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ پورا رمضان ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا وہ عید کے دن ایسے ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا ہے۔ یہ رمضان کے روزے کے بارے میں ہے۔ دوسری حدیث سنیے، مسند احمد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو آدمی رمضان کی راتوں کو نفل میں کھڑا رہے گا، نفل میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، بعینہ وہی انعام، حضور نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو کیا فرما دیں گے۔ اب چیزیں دو ہیں، ساما روزہ اور کاما مانی قیام، یعنی نفل میں کھڑا رہنا، کاما مانی کھڑا رہنا اللہ کے سامنے مصلی پہ۔ ساما تو ہوگا دن کو، کاما کب ہوگا؟ رات کو۔ اب یہ ساما تو ہمیں پتہ ہے جنتری بنی ہوئی ہے، آپ کے گھروں میں مدارس والوں نے بھیجے ہوں گے وہ پارچے بنا کے کہ روزہ اتنے بجے کھلے گا اتنے بجے بند ہوگا، وہ تو ہے پتہ۔ قاما کی کیا مقدار ہے؟ ساما کی مقدار تو پتہ ہے کتنی ہے، قاما کی کیا مقدار ہے یہ پتہ ہے؟ آئیے اللہ کے قرآن سے قاما کی مقدار پوچھتے ہیں۔ ہے توجہ؟ نہیں ہے؟ باہر بھی سپیکر کا انتظام ہے، باہر جو شیشے کے اس طرف راستے پہ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ توجہ بھائی، آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اوپر جگہ کا انتظام ہے کر سب؟ اوپر بھی جگہ کا، اگر اوپر بھی فل ہو چکی ہے تو زحمت گوارا کر لیجئے، میری گفتگو تھوڑی سی باقی ہے، پونے پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ساما کی مقدار تو آپ کو پتہ ہے، کاما کی مقدار آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اب قاما کی کتنی مقدار ہے جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے؟ وہ مقدار دیکھنے کے لیے اللہ کے قرآن سے رجوع کرتے ہیں، سورۃ المزمل، یا ایھا المزمل، ہائے اے کمبل والے، اے کملی والے، رمضان کا مہینہ ہو اور حضور کی شان بیان کرنے کا موقع مل جائے، سب کہیے صلی اللہ۔ میں دل کیا تو میں آقا کی شان آپ کو رمضان میں اگلے ہفتے سناؤں گا انشاءاللہ۔ یا ایھا المزمل، اے کملی والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے رہا کیجئے، قیام کیا کیجئے، رات کو کھڑے رہا کیجئے، قیام کیا کیجئے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا حصہ سو بھی لیا کیجئے۔ زیادہ قیام کرنا ہے، تھوڑا اب کتنا قیام کرنا ہے اللہ سنیے، اللہ کیا نصفہ، رات کا آدھا حصہ قیام کریں، رات کا آدھا حصہ کریں، او انقص، یا رات کے آدھے سے تھوڑا، او زد علیہ، یا پھر آدھے سے بھی زیادہ قیام کریں۔ کیا مطلب؟ تین صورتیں اللہ نے بیان کیا، تو آدھی رات کا قیام اللیل ہو، آدھی رات کا کیا ہو؟ قیام اللیل ہو، یا آدھی رات سے کچھ کم یعنی 1/3 رات کا قیام اللیل ہو، یا آدھی سے بھی زیادہ یعنی 2/3 رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دے، 2/3 کا قیام اللیل ہو، 1/3 کی نیند ہو۔ یہ تین صورتیں ہیں قیام اللیل کی۔ پھر بتائیے آدھی رات یا تہائی رات یا پھر 2/3 رات۔ اب آپ مجھے بتائیے جو 20 رکعت تراویح بھی جنہوں نے پڑھی ہے، کیا آپ نے تہائی رات قیام کیا ہے؟ 20 رکعت میں تہائی رات کا وقت گزرتا ہے؟ اور 20 رکعت بھی کم ہے۔ قیام رمضان، جس قیام رمضان کے صدقے اللہ زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ رمضان کی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، کم سے کم مقدار ہے یہ، 2 حصے سونے کے لیے اور 1 حصہ اللہ کے سامنے۔ جنہیں سمجھ آئی وہ بولیں۔ اب آپ فتوے لیتے رہیں کہ تراویح کتنی پڑھنی ہے کتنی نہیں پڑھنی، مسئلہ میں نے آپ کو قرآن سے بتا دیا کہ آپ نے تراویح کتنی پڑھنی ہے۔
آپ کی مرضی. امام مالک رحمت اللہ علیہ تو فرماتے 36 رکعت تراویح پڑھنی ہے. کتنی؟ 20 نہیں, کتنی؟ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان اللہ نے شہر اللہ ہے, اللہ کا مہینہ ہے. 11 مہینے تیرے, 1 مہینہ اللہ کا. تو اس 1 مہینے میں بھی فتوے لیتا ہے, دیکھتا ہے, گنتا رہتا ہے, گھڑی کو دیکھتا رہتا ہے امام رکوع کب کرے گا, کیسے 2 تراویح مکمل ہوں اور میں نکل کے بھاگوں. اللہ کا نام لیجئے, یہ رمضان ہے, اس 1 مہینے کو پورے اہتمام سے گزار لیجئے. اور اس 1 مہینے کا مقصد اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا؟ تاکہ ہم کیا بن جائیں؟ متقی بن جائیں. بولیے کیا بن جائیں؟ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, جو آدمی متقی بنتا ہے اللہ رب العزت اس کو نقد, ایک تو ہے نا اجر آخرت میں ملے گا, بدلہ کہاں ملے گا؟ بولیے نقد. دنیا میں گناہ چھوڑنے کے اللہ نقد و نقد 6 انعام عطا فرماتے ہیں. توجہ 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 توجہ. جس کے لیے درباروں پہ گھومتے ہو, جس کے لیے مولویوں کو پیسے دیتے ہو, پیروں کی جیبیں گرم کرتے ہو, وہ سارے مسئلے بتانے لگا ہوں, اللہ کے قرآن سے بتانے لگا ہوں. کوئی ایک بات آیت کے علاوہ نہیں کروں گا. سنیے, جو بندہ گناہوں سے بچے گا اللہ نقد و نقد اس کو دنیا میں 6 انعام عطا فرماتے ہیں. پہلا انعام اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. جو آدمی گناہوں کو چھوڑے گا میں اس کے مشکل کاموں کو آسان بنا دوں گا. یہ پہلا انعام ہے, یہ پہلا انعام ہے. کتنے پیروں کے پاس جاتے ہو بھائی, کہاں کہاں نذرانے دیتے ہو, کہاں کہاں کی مار کھاتے ہو کہ یہ مشکلیں حل ہو جائے, یہ مسئلہ حل ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں کہیں نہ جا, میرے در پہ آ, میرے لیے گناہوں کو چھوڑ. دل دکھے گا, دل دکھے گا گناہ چھوڑتے ہوئے, لیکن چھوڑ دے. ہوگا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں تیرے مشکل کاموں کو آسان بنا دوں گا. آگے سنیے دوسرا انعام اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ. جو آدمی گناہوں کو چھوڑے گا, جو آدمی گناہوں کو يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اگر وہ کہیں پھنس جائے گا تو اللہ اسے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا. چاروں طرف بندش ہو جائے اللہ دروازہ نکال دے گا. یہ اللہ کا قرآن ہے. تیسرا انعام سنیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, ساتھ ہے جو گناہوں سے بچے گا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, جس کے لیے سارا پاکستان پریشان ہے کہ کھاؤں کہاں سے, روزی نہیں. اللہ فرماتے ہیں جو گناہوں کو چھوڑے گا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اسے ایسی جگہ سے روزی دوں گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. قرآن صرف ختموں پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے جی. تلاش کرتے ہیں کون سا حافظ ہے جو جلدی جلدی تراویح پڑھائے, اس کے پیچھے جائیں گے. آج سے چیکنگ شروع ہوگی, کل سے بلکہ کل سے چیکنگ شروع ہوگی آپ لوگوں کی. اس مولوی نے دیر لگائی ہے, نہیں نہیں, وہ فون آئے گا, وہ مولوی جلدی ختم کرتا ہے, اس کے پیچھے آج جائیں گے. 4-5 دن لگائیں گے چیکنگ میں. اگلا انعام سنیے جی. خیر, چوتھا انعام, ہمیں پتہ نہیں چلتا سچ کیا ہے اور جھوٹ, حق کیا ہے اور باطل. آج تو ویسے ہی فتنے کا دور ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ إِن تَتَّقُوا اللَّهَ, اگر تم گناہوں کو چھوڑ دو گے يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا, اللہ تمہارے دلوں میں ایسی روشنی پیدا فرما دے گا جو تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے دے دے گی. پانچواں انعام سنیے. اللہ رب العزت, ساری دنیا عزت کے پیچھے گھبرائی ہوئی ہے, پریشان ہے, مجھے عزت مل جائے, مجھے عزت مل جائے. اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو تمہیں کہیں عزت نہیں ملے گی. کہاں ملے گی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ, اللہ پوری دنیا کے دلوں میں تمہاری عزت پیدا فرما دے گا. آخری انعام سن لیجئے. آج جو بھی مہربان سے مہربان بھی کوئی مالک ہو, وہ اپنے ملازم کو اپنا دوست نہیں کہتا, کہتا ہے بڑے سے بڑا رحم دل ہو, وہ کہے گا جی یہ میرے ورکر ہیں, یہ میرے ملازم ہیں جی, یہ میری لیبر ہے, یہ میرے مزارے ہیں, یہ میرے فلاں ہیں, یہ میرے فلاں ہیں. اللہ جو احکم الحاکمین ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون, تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ, میں اللہ تمہارے سر پہ اپنی دوستی کا تاج پہنا دوں گا.
تو بھائی یہ 6 انعام ہیں جو اللہ دنیا میں نقد و نقد عطا فرماتے ہیں گناہوں کو چھوڑنے پر، اور روزہ بھی مشق ہے گناہوں کو چھوڑنے کی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو رمضان کو اس کے مقصد کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویسے ہی 30 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہم نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ آمین کہہ دیں سب جی۔ انشاءاللہ زندگی رہی ملاقات رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھیے، سنتوں کے بعد